بہت معزز قابل احترام علماء کرام، تقریباً میرے خیال میں پورے شاید سندھ سے اور پاکستان کے لوگ یہاں علماء کرام جمع ہیں۔ میں آپ سب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ قاری اللہ داد صاحب کی یہ پروگرام بنا تو انہوں نے، میں نے کہا کہ میں اپنی کتاب کی رونمائی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے ان سب کا شکر گزار ہوں جو کہ سندھ سے بھی تشریف لائے، دور لوگوں سے۔ معزز سامعین گرامی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، سجدہ و سجود ہوں، جس نے مجھ ناچیز بندے کو یہ توفیق دی کہ قرآن مجید سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ مسلمان جانوروں سے بدتر کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ تھی میرے ایمان اور بندی کی کتاب لکھنے کے لیے، اس لیے کہ ایمان والا جب ہے تو پھر تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس، ہمارے ملک میں اور ان جنرل پورے اسلامی ممالک میں بھی، کہ توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ یقین ہوتا ہے، ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نے ابھی جو کچھ بات کی اس میں ایک تصور، ابھی میں نے بہت سی ابھی باتیں سنی، امت واحدہ کا تصور پارا پارا ہو گیا ہے۔ آج کا مسلمان ان گنت فرقوں میں، کیونکہ میں آج کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں، شہر کا آدمی ہوں، میرے 60 سال میرے گزرے ہیں، مختلف تمام طبقات سے، مزدور سے لے کے اور صاحب اقتدار تک سب سے میرا تعلق رہا ہے۔ تو ارے کسی کو کوئی بھی کسی کو بھی کافر کہہ دیتا ہے۔ یہاں بات امت واحدہ کا ہو رہا ہے، یہاں پر اکٹھا ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں علماء کرام سے بھی بات کی گئی کہ سب اکٹھے ہو کے کوئی، اور وہاں پر صرف ایک کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر معاشرہ کا جائزہ لیا جائے تو دل کانپ جاتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں عام ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت آپ اگر نکلے گھر سے باہر تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ نہیں ہے جو کہ ایک ایمان والا اگر وہاں پر ہے، اور اس کے بعد اس کے عمل۔ تو معزز سامعین گرامی، تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تقریر اس میں نہیں کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ قاری اللہ داد صاحب، کیونکہ حاضرین محفل جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ میری جسارت نہیں ہے کہ میں ان کو مخاطب کر کے ان کو کوئی رائے دوں، کیونکہ میرا یہ منصب نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کتاب لکھوائی، مجھے توفیق دی، اور وہ ورنہ میں قرآن پہ میں کیسے لکھ سکتا تھا۔ تو ایک بات سے میں کہوں گا آپ سے، علماء کرام بیٹھے ہیں، کہ اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اور میں تنویر خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ رہے، تنویر صاحب، تھانوی صاحب، آج 2,80,00,000 بچہ اسکول نہیں جا رہا۔ ابھی آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی اور کون کون اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ 2,80,00,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مور دین 10%۔ تو میں نے اس کتاب میں معزز سامعین گرامی فنی آداب اور علمی تفصیلات چھوڑ کر اصل بات کو دعوتی اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کا مقصد بھی میرے خیال میں
مطالعہ پیش کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد تذکیر، نصیحت اور ہدایت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے، 70 سال میرا تجربہ ہے، اس میں آپ 12 سال 13 سال ایڈ کر لیں، بچپنے سے 13 سال کی عمر سے، تو 70 سال کا تجربہ ہوا میرا۔ اس تجربے میں نے سبھی دیکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف قولاً، صرف مسلمان ہونا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، معزز سامعین گرامی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کافی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے، میں جسارت کر رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مدینے کے اندر، ایک وفد آیا اور اس نے آ کے کہا، وفد، کہ ہم ایمان لیا ہیں آپ پہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اسی وقت آیت نازل ہوئی جو آپ جانتے ہیں کہ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور عمل اگر شامل نہ ہو ایمان کے ساتھ تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا عمل بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہے۔ اور اخلاق کا لفظ بھی ہم نہیں جانتے، جبکہ پورا قرآن مجید کے اندر جو ہے اگر آپ نکالیں گے تو عبادات کی آیات آپ کے سینکڑوں میں ہوں گی، اور اخلاقیات کا سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور اخلاقیات پہ عمل سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت آزاد کر دیا ہے۔ میرے نزدیک معزز سامعین گرامی، مسجد میں صرف فرض نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، اصل نماز جو ہوتی ہے مسجد کے باہر ہوتی ہے، جب ہم مخلوق میں جاتے ہیں۔ اب مخلوق کے درمیان میں جائیں گے اور تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے منع فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا کیا ڈھب اختیار کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے احکامات قرآن سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ بیویوں کے درمیان میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب نوکر سے بات کرتے تھے کیا کرتے تھے، جب بازار میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب ساری زندگی موجود ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی ہم پڑھ لیں اور اپنے اس میں سے کچھ چیزیں ہم اخذ کر لیں جس کا تعلق مخلوق سے ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا راستہ کون سا ہونا چاہیے جس پہ فلاح ہو اور جس پہ رب کی رضا شامل ہو۔ اس تمہید کے بعد میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اپنی کتاب کی جو آخری میں جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کو صرف میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کے بندے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور حقائق کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ بہت بڑی اکثریت صرف قرآن حکیم کی تلاوت کا شرف حاصل کرتی ہے اور ان آیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، کیونکہ جب تک آیتوں کا ترجمہ نہیں سمجھے گی تو عمل کیسے کرے گی۔ عربی زبان سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، اس لیے لازمی ہے کہ اپنی زبان میں ایک ایک لفظ سمجھیں تاکہ قرآن کی ہدایت اور احکام سمجھ میں آ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر
ہم اپنے راستے کا چناؤ کر سکیں. اس حوالے سے یہ میں نے کتاب ترتیب دی ہے. آپ سے درخواست ہے میری کہ میں ابھی نماز عشاء کے بعد پھر طعام کے لیے آپ کو درخواست کی جائے گی. اس کے بعد پھر یہ میرے آپ سے درخواست ہے کہ میں کھانے کے بعد میں گیٹ پہ موجود ہوں گا. پوری میں کتابیں لے کے آیا ہوں, آپ کو ہدیتاً تحفتاً میں پیش کروں گا سب کو. تو جاتے وقت یہ کتاب ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. اور پھر مجھے آپ کی آرا بھی چاہیے ہوگی تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. اور پھر جو آئندہ کوئی مجھے جیسے ابھی بات کی سود کا ایک مسئلہ ہے, میں کیونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھ چکا ہوں. 1992 میں پارلیمنٹ نے سود کا مسئلے کو شرعی عدالت میں بھیج دیا. 1992 میں 20 سال کے بعد شرعی عدالت نے اس کو واپس کر دیا پارلیمنٹ کو کہ اس پہ قانون سازی کی جائے. تو 20 سال تک کیا کر رہے تھے؟ آج بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے, بینک کا نظام ایسا جکڑا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہرحال پورے دنیا کے علماء کرام کا یہ میرے خیال میں سب سے بڑا وہ ہے کام کہ وہ سود کے حوالے سے جو اس وقت رائج ہو گیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا بینک کیا کر رہا ہے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر 20 سال شرعی عدالت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا اور واپس کر دیا پارلیمنٹ کو, تو پارلیمنٹ آپ خود جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس وقت کیسی ہے, اور پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے, کیا وہ وہاں پر سود پہ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس میں علماء کرام کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سارے علماء کرام بیٹھ کے کوئی تجاویز پیش کریں, پھر لوگ آگے آئیں گے, کہیں سے بات شروع ہوگی تو اللہ پھر بہتر کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.